آج سے تقریباً 2 سال پہلے صبح صبح کراچی کے مبینہ ٹاؤن کے تھانے میں کال آتی ہے جسے وہاں کے کانسٹیبل سید مشتاق پک کرتے ہیں اور کال سن کے 2 منٹ کے لیے ستے میں چلے جاتے ہیں اور پھر دوبارہ سے پوچھتے ہیں کیا کال کرنے والی ایک 15 سالہ بچی ہے نادیہ۔ نادیہ اپنے 5 بہن بھائی اور اماں ابا نرگس اور عاشق حسین کے ساتھ گلشن اقبال میں رہتی ہے۔ یہ ایک اسکول کے سرونٹ کوارٹر میں رہتے ہیں۔ عاشق نادیہ کا باپ اسی اسکول کا چوکیدار تھا کیونکہ اسکول کو بند ہوئے تقریباً 8 مہینے ہو گئے۔ ویسے آج کل اسکول بند ہو رہے ہیں اور شادی ہال نئے سے نئے کھل رہے ہیں۔ خیر نادیہ کے مطابق اس کی ماں نرگس اور اس کا باپ عاشق دونوں کزنز ہیں، مگر شادی کے بعد سے ان کی آپس میں کبھی بنی ہی نہیں۔ وہ لوگ ہر وقت لڑتے اور جھگڑتے ہیں۔ ریسنٹلی نادیہ کی سب سے بڑی بہن رابعہ کے لیے ایک رشتہ آیا تھا۔ رابعہ کی عمر مشکل سے 17-18 سال ہے اور جو رشتہ آیا تھا وہ ایک بوڑھے شخص کا تھا، مگر وہ شخص اس رشتے کے بدلے میں عاشق کو ڈھیر سارے پیسے دینے کو تیار تھا۔ اس لیے عاشق تو راضی تھا مگر نرگس راضی نہیں تھی، یہاں تک کہ ان کی اتنی لڑائیاں ہو رہی تھیں کہ نرگس نے عاشق کو تڑی لگائی، دھمکی دی کہ اگر اس نے یہ رشتہ کرنے کی کوشش کی تو نرگس خود بھی زہر کھا لے گی اور رابعہ کو بھی زہر دے دے گی، دونوں مر جائیں گے۔ نرگس کا ایک بھائی بھی ہے جو کراچی میں رہتا ہے، مشتاق کے مطابق دونوں میاں بیوی ویسے تو ہر وقت ہی لڑتے رہتے ہیں، مگر آج کل ان کی لڑائیاں کچھ زیادہ خوفناک سی ہو گئی ہیں۔ مشتاق کے مطابق ایک تو نرگس کا میاں یعنی عاشق نرگس سے بہت ہی نفرت کرتا ہے، دوسرا نرگس اس کو کہتی تھی کہ وہ اسکول سے نکل کے کئی اور جگہ ڈھونڈے جہاں پہ وہ جا کے رہیں، لیکن عاشق یہ بات نہیں مانتا تھا اور اس پہ بھی ان کی بہت لڑائیاں ہوتی تھیں۔ اور مشتاق ایک اور بات کہتا ہے جس کا ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کتنی صداقت ہے، مگر مشتاق کے مطابق عاشق نرگس کو فورس کر رہا تھا کہ وہ کسی طریقے سے بھی پیسے کما کر لائے، چاہے اس کے لیے اسے کتنی ہی گری ہوئی گھٹیا اور بری حرکتیں کرنی پڑے، جس پہ آف کورس نرگس راضی نہیں تھی۔ خیر عاشق کے پیسوں کی ہوس اور اس پہ ہونے والی لڑائیوں کا انجام ہوا اس کال پر جو تھانے میں آئی تھی۔ وہ کال سن کر جب ایس ایچ او سلیم اوان اسکول پہنچے تو سارے کچن میں تھے، نادیہ، اس کے 2 بہن بھائی اور مشتاق، اور ہوا میں جلنے کی بہت سخت بدبو آ رہی تھی۔ انہوں نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا تو ان کو ایک کٹی ہوئی ٹانگ ملی، خون میں لت پت زمین پہ، اور چولہے پہ ایک بڑی سی دیگ جس کے اندر نادیہ کی ٹانگ کٹی ہوئی لاش تھی اور اس میں پانی ابل رہا تھا اور جلنے کی بدبو یہیں سے آ رہی تھی۔ ایس ایچ او کے مطابق عاشق نے تقریباً رات 3 بجے چاقو سے پہلے نرگس کو قتل کیا، اور جب چیخو پکار ہوئی تو اس سے بچے اٹھ گئے اور اس نے بچوں کو ڈرایا دھمکایا اور ان کے سامنے ان کی ماں کو کاٹ کر چولہے پر رکھ کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ بچے یہ کہتے ہیں کہ وہ جب دیگ میں نرگس کو ڈال رہا تھا تو وہ پوری نہیں آ رہی تھی، تو اس وجہ سے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ہاتھ توڑ دے اور ایک ٹانگ کاٹ کے پھینک دے۔ اس کے بعد نادیہ اور اس کے بہن بھائی دونوں پولیس کی کیئر میں تھے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا کہ اس کے بعد کورٹ نے ان کو ماموں کو دے دیا یا پھر کسی ادارے جیسے ایدھی سینٹر میں بھجوا دیا۔ فی الحال عاشق فرار ہے اور پولیس کے مطابق شاید وہ باجوڑ ایجنسی جا کر چھپ گیا ہے۔